الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان خطبہ کا تذکرہ کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد رمضان سے قبل آخری شعبان المعظم کو اپنے جمیع صحابہ کرام کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کی روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آخری شعبان المعظم تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے اور اس کی راتوں کو عبادت کرنا نفل قرار دے دیا ہے، اور جو شخص اس مہینے کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے ایک نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو کان کمن ادا 70 فریدتن فیما سواہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے، یعنی جو صبر کے ساتھ روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ مساوات کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تمام مسلمانوں میں ایک مساوات قائم ہو جاتی ہے۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ یزداد فیہ رزق المؤمن، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور روزہ افطار کروانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام اور کرام عطا فرماتا ہے۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 انعامات عطا فرمائے گا، 3 قسم کے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ پہلا اجر یہ ہے کہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ دوسرا اجر یہ ہے کہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیسرا اجر اللہ اسے عطا فرمائے گا وہ یہ کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ، روزہ دار نے روزہ رکھا، سارا دن بھوکا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے متلاشی رہا، تو جو روزہ افطار کروانے والا ہے، جو روزہ دار کو ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ جو روزہ افطار کروا رہا ہے اس کو شاید روزہ دار کے ثواب میں کمی کر کے دیا جائے گا اجر۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کے ثواب میں کمی کرے گا، بلکہ اپنی بارگاہ خاص سے بندہ مومن جو افطار کروانے والا ہے اس کو یہ تینوں اجر عطا فرما دے گا۔ پھر ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر کوئی امیر کبیر نہیں ہے کہ جو لوگوں کا روزہ افطار کروا سکے۔ تو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما علی تمرۃ او شربت ماء او مسقۃ لبن۔ آقا نے وضاحت فرمائی، اے میرے صحابہ، یہاں پر بات استطاعت کی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا روزہ ایک کھجور کے ساتھ بھی افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ تینوں اجر اسے عطا فرما دے گا۔ جو شخص پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص دودھ کے ایک گھونٹ کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ تینوں اجر عطا فرما دے گا۔ پھر رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس مہینے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے
اور وسطی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری اس کا عشرہ وہ عشرہ نجات ہے، یعنی اس عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو، مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ پھر وہ لوگ جو اس مہینے میں اپنے ملازمین کے لیے، اپنے امپلائیز کے لیے کام میں تخفیف کر دیتے ہیں، ان کے کام کو ہلکا کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوید اور بشارت سنائی اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ملازموں پر کام میں تخفیف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 2 اجر عطا فرمائے گا۔ پہلا اجر یہ ہے کہ غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں 2 وظائف اور 2 دعائیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ 2 وظیفے تمہیں بتا رہا ہوں، جو مسلمان ان 2 وظیفوں کو بکثرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت کا بکثرت ورد کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اس مہینے کی بابرکت گھڑیوں میں استغفار کا بکثرت ورد کرے، بکثرت اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں ارشاد فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دعا بکثرت اس مہینے میں کرو، وہ یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دینا، اور دوسری دعا جو فرمایا وہ یہ کہ اے باری تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دینا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بکثرت کرنے کا ارشاد فرمایا۔ پھر اس خطبہ کے آخر میں آقا نے فرمایا کہ وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایک پانی کا گھونٹ دے گا روزہ افطار کروانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر میرے حوض سے اسے شراب عطا فرما دے گا، پانی پینے کے لیے عطا فرما دے گا۔ اور جو اللہ میرے حوض سے اس بندہ مومن کو پانی پینے کو عطا کرے گا، اس پانی کی تاثیر یہ ہوگی کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو محترم سامعین، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دل نواز ہے کہ جس میں رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں جو کام ہیں ان کے کرنے پر عظمت اور فضیلت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پورے خطبہ کو اپنے اعمال میں ڈھال کر اس رمضان المبارک کی جو ہے وہ ہمیں فضیلتیں، عظمتیں اور برکتیں سمیٹنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔